محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، ایک تو میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جی اگر کوئی شخص جو ہے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جا کے بیٹھ جائے اور اس کو اپنے بچوں کی فکر نہ ہو اور وہاں لوگوں کو افطار کروا رہا ہے اور عمرہ کر رہا ہے اور اس طرح کی کام کر رہا ہے، تو کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے وہ؟ اچھا دیکھیں، میں گزارش کروں، ایک چیز ہوتی ہے، مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں، ایک شخص ہے وہ روزہ نہیں رکھ رہا، نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، رمضان کا مہینہ ہے، وہ روزے نہیں رکھ رہا لیکن نماز پڑھتا ہے، تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ بھائی تو روزے تو نہیں رکھ رہا، تیری نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، ایسا تو ہم نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ روزہ رکھنا فرض ہے، نماز پڑھنا بھی فرض ہے۔ اب وہ اگر ایک فرض کو ادا نہیں کر رہا تو اس کو کہا جائے گا کہ بھائی اس فرض کو بھی تم ادا کرو، یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی ابھی تو روزہ نہیں رکھ رہا تو نماز بھی نہ پڑھ، اب تو نماز کا کیا فائدہ؟ تو ایسا نہیں کہا جائے گا، اس کو نماز پڑھنے کا بالکل اس کی فرض ہے اور اس کا جو اجر ہے اس کو وہ ملے گا، لیکن روزہ نہ رکھنے کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں ہوگا اور وہ اس سے اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے ایک شخص جو ہے وہ اپنے حقوق پورے نہیں کر رہا، یہاں پہ اپنے حقوق پورے نہیں کر رہا، وہاں دوسری طرف وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے اور غریبوں کو کھانا بھی کھلا رہا ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے، تو وہ ساری چیزیں، اچھی چیزیں جو بھی اعمال کر رہا ہے اس کو فائدہ پہنچے گا، اس کے اعمال نامے میں وہ نیکیاں لکھی جائیں گی، اور لیکن اس سے ان چیزوں کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہارے جو حقوق ہیں وہ تم کیوں نہیں ادا کر رہے؟ کل قیامت کے دن اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے یہ کام کیوں نہیں کیے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی اگر اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو اب وہ سارے خیر کے کام بھی چھوڑ دے، بس وہ کہے میں اب بس کچھ بھی نہیں کروں گا کیونکہ میں یہ کام نہیں کر رہا تو مجھے دوسرے بھی اچھے کام نہیں کرنے۔ تو ہر چیز کا ایک اپنا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں یار دیکھو یار یہ بندہ عجیب ہے، یہ نماز تو پڑھتا نہیں ہے اور اتنے خیر کے کام کر رہا ہے، اتنی چیزیں کرتا ہے، تو کیا فائدہ ہے اس کے وہ کام کرنے کا؟ تو بھائی اس کا فائدہ ہے، وہ فائدہ ہوگا اس کو، لیکن اس کا نقصان تو اپنی جگہ پہ، لیکن ان کا تو فائدہ ہے، وہ کرتا رہے۔ تو ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص ہے نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے، تو اس کو حضور نے فرمایا کہ ایک دن اس کی نماز جو ہے اس کو اس برے کام سے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ فحش اور منکر کاموں سے ایک دن روک دے گی، تو اس کی نماز جو ہے یقینی طور پر اس کو فائدہ پہنچائے گی۔ تو ایک نیکی کو چھوڑنا اس وجہ سے کہ وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو گناہ ہے، تو اس گناہ کی وجہ سے نیکی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دیکھیں میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی اگر گناہ نہیں کر سکتے تو نیکی نہ کرو، نیکی نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو، یعنی اگر آپ گناہ کر رہے ہو تو ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کرو تاکہ جو ہے وہ کوئی بیلنس ہو جائے، اور اگر آپ گناہ نہیں کر رہے تو بہت اچھی بات ہے، نیکی بھی نہیں کر رہے تو بھائی نیکیاں کرو، لیکن گناہ کر رہے ہو نیکی کر رہے ہو تو نیکی کرتے رہو، اس گناہ کی وجہ سے نیکی کو مت چھوڑو، وہ نیکی ایک دن گناہوں کو چھڑوا دے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔